بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروان باب العلم چکوال کی جانب سے فراز حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے شہید مرتضیٰ مطہری کی قبر کی زیارت کی تھی۔ آج میں موجود ہوں رواق بالا سر میں، اور یہاں سے انشاءاللہ آیت اللہ بروجردی کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ آیت اللہ بروجردی کا پورا نام آیت اللہ سید حسین طباطبائی بروجردی ہے، جو کہ ماہ صفر 1292 ہجری میں بروجرد نامی شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید علی طباطبائی تھا، اور آپ کا سلسلہ نسب امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حسن مثنیٰ سے جا کر ملتا ہے۔ 7 سال کی عمر میں آپ اپنے تعلیمی زندگی کا آغاز کیا، اور ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ دارالعلم اصفہان میں چلے گئے۔ یہ آیت اللہ بروجردی کی قبر ہے۔ 1314 ہجری میں جب کہ آپ کی عمر 22 سال تھی، تب آپ اپنے والد گرامی کے حکم سے بروجرد واپس تشریف لائے۔ آپ کا خیال تھا کہ آپ کے والد نے انہیں تعلیم کی غرض سے نجف اشرف بھیجنا چاہا، لیکن جب آپ واپس گھر پہنچے تو آپ کے والد نے آپ کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا۔ شادی کے بعد ایک بار پھر آپ نے اصفہان کا رخ کیا اور تعلیم حاصل کرنے لگے، اور مزید 5 سال درس و تدریس میں گزارے۔ 1318 ہجری قمری میں ان کے والد نے دوبارہ آپ کو واپس بروجرد بلوایا۔ اس بار آپ کے والد نے آپ کو نجف اشرف بھیجنے کی خواہش کا اظہار کیا، جسے آپ نے انتہائی خوشی سے قبول کیا۔ یہ آیت اللہ بروجردی کی تصویر ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اب جب آپ نجف اشرف گئے تو آپ کی عمر 27 سال تھی، اور آپ فقہ، اصول اور حکمت میں آپ کا شمار وقت کے بہترین علماء دین میں ہونے لگا۔ نجف سے واپس آ کر آپ نے مشہد میں 8 ماہ قیام کیا، جس کے بعد بروجرد واپس آنے کا ارادہ کیا۔ واپسی پر قم میں شیخ عبدالکریم حائری نے آپ سے قم میں رہ کر درس و تدریس کے فرائض سر انجام دینے کی درخواست کی، اور آخرکار آپ 26 صفر 1365 ہجری میں قم میں داخل ہوئے۔ بعض علماء من جملہ امام خمینی اور مرتضیٰ حائری نے آپ کے دروس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور دوسرے فضلاء کو ان کے دروس کی طرف تشویق دلانے کے لیے اپنے شاگردوں کے ہمراہ آپ کے دروس میں شرکت کرنا شروع کر دی۔ یہ آپ کا سلسلہ نسب یہیں آپ کی مرکت کے ساتھ دیوار میں لگا ہوا ہے۔ مومنین جب بھی آئیں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ 13 شوال سن 1380 ہجری کو آپ نے قم میں وفات پائی، اور آپ کی نماز جنازہ آیت اللہ بہبہانی کے حکم سے آپ کے بیٹے محمد حسن طباطبائی بروجردی نے پڑھائی، اور قم کی مشہور مسجد اعظم میں سپرد خاک کیے گئے۔ مسجد اعظم یہی جگہ ہے جہاں پہ آج آپ کی قبر ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے محبت آپ کی ایمان کا حصہ تھی۔ ایک مرتبہ مملکت حجاز کا بادشاہ آیت اللہ حسین بروجردی سے ملنے کے لیے آیا، لیکن آیت اللہ حسین بروجردی نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا، اور انکار کی یہ وجہ بتائی کہ کیونکہ وہ اپنے عقیدے کے باعث معصومہ قم کی زیارت کے لیے نہیں جاتا، تو مجھے بھی معصومہ قم سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ کوئی مجھ سے ملاقات کے لیے آئے اور معصومہ کی قبر کی زیارت کے لیے نہ جائے، یعنی میں اسے توہین سمجھتا ہوں، اس لیے میں اس سے ملاقات نہیں کروں گا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آیت اللہ بروجردی سے ان کے ساتھ کے ایک عالم دین نے پوچھا کہ میں بھی مجلس پڑھتا ہوں، لیکن میری مجالس میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جو آپ کی مجالس میں ہوتی ہے، بتائیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ کو یہ خصوصیت کیوں حاصل ہے؟ آیت اللہ بروجردی نے بتایا کہ جب میں نجف کے حوزہ میں تھا تو ایک مرتبہ سامرہ کی زیارت کے لیے گیا، جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کا گھر ہے۔ میں نے حرم کے خادموں سے کہا کہ آج کی رات حرم کا دروازہ بند کر دو اور مجھے اندر رہنے دو۔ میں حرم میں گیا اور زری کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کیا۔ میں نے امام زمانہ علیہ السلام سے کہا، اے امام، آپ عرب ہیں اور عربوں کے ہاں کچھ روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں آ کر آپ سے مانگے تو آپ اسے عطا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی آپ کے والد کا نام دے کر آپ کو واسطہ دے کر مانگے تو آپ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ مولا میں آپ کے گھر میں بیٹھا ہوں اور آپ کے بابا کی زری کے سامنے بیٹھ کر آپ سے مانگ رہا ہوں، مولا مجھے اپنی زیارت کروا دیجیے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک نور آیا، اور آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں کہ میرے برابر میں آ کر رک گیا۔ امام نے آ کر پوچھا کہ اے بروجردی، بتاؤ کیا چاہیے؟
یعنی امام زمانہ علیہ السلام خود تشریف لا چکے تھے۔ تو میں نے کہا کہ مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی سلامتی چاہیے۔ اس کے بعد دوبارہ امام زمانہ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو، ہم سب کچھ دیں گے۔ مگر آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں کہ میں نے پھر کہا کہ نہیں مولا، مجھے بس آپ کی سلامتی چاہیے۔ تیسری مرتبہ پھر امام علیہ السلام نے پوچھا، لیکن بروجردی نے پھر یہی جواب دیا کہ مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ امام نے مسکرا کر کہا کہ تمہیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جاؤ ہم نے تمہیں علم عطا کیا، یہ اسی علم کا اثر ہے کہ آج میری مجلس میں اتنی تاثیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان علماء کے صدقے میں ہمیں علوم اہل بیت سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں کم کی باقی اطراف کی زیارات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مومنین سے گزارش ہے کہ چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔